السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو ای ایم این ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں نازیہ احمد بحیثیت ڈائریکٹر ای ایم این اسلامک اکیڈمی کے ساتھ وابستہ ہوں۔ آج کے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوری طور پر آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ، پچھلی ویڈیو میں ہم نے باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ریاکاری کے متعلق سیکھا تھا۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ریاکاری کے علاج کے متعلق سیکھیں گے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو ریاکاری کے 10 علاج بتاؤں گی۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کا پہلا علاج، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، یعنی بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ عز و جل مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی کو اخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے، میرا سامنا اس دشمن یعنی شیطان سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اے اللہ عز و جل مجھے اس دشمن کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل میں اس بات سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھیں، مگر تیری بارگاہ میں سزا کی حقدار ٹھہروں۔ ریاکاری کا دوسرا علاج یہ ہے کہ ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش اور لذیذ نظر آتی ہے، مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ ریاکاری کے چند نقصانات یہ ہیں۔ ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکار شیطان کا دوست ہے۔ جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہوگی۔ ریاکار کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کل بروز قیامت اسے شدید حسرت ہوگی۔ ریاکار کو ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ ریاکار پر جنت حرام ہے۔ ریاکار زمین اور آسمان میں ملعون ہے۔ ریاکاری کا تیسرا علاج، اسباب کا خاتمہ کیجیے، کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب وہ سبب ہی ختم ہو جائے تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، تعریف کی خواہش۔ نمبر 2، مذمت کا خوف۔ اور نمبر 3، مال و دولت کی حرص۔ چوتھا علاج، اخلاص اپنا لیجئے، کیونکہ جس طرح کپڑے کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن یا صرف استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے، تو ریاکاری سے بچنے کے لیے اخلاص کو اپنا لیجئے۔ پانچواں علاج، نیت کی حفاظت کیجئے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، لہٰذا
ہر جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ عمل کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے۔ چھٹا علاج، دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے جو مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا رب عز و جل کی بارگاہ سے شیطانی وساوس سے بچتے رہنے کی ہر وقت دعا کرتے رہیے۔ ساتواں علاج، تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجیے، یعنی جس خشوع خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی انداز کو تنہائی میں بھی قائم رکھیے، اور جس کام کو لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں تنہائی میں بھی وہ کام نہ کیا کریں۔ آٹھواں علاج، نیکیاں چھپائیے، حتی الامکان اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائیے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہماری نیکیوں کو خوب جانتا ہے، بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کیجیے کہ عموماً پوشیدہ نیکی کے بعد وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ ابھارتا ہے۔ نواں علاج، اچھی صحبت اختیار کیجیے، کیونکہ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا اثر رکھتی ہے۔ 10واں علاج، اوراد و وظائف کا معمول بنا لیجیے، ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے مذکورہ امور کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجیے۔ مثلاً سورہ اخلاص 11 بار صبح پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے ساتھ کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو بھی اس سے گناہ نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے۔ اسی طرح سورہ ناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے ریاکاری سے بچنے کے 10 علاج۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ان تمام باتوں پر عمل کر کے خود کو بھی ریاکاری سے بچائیں گے اور دوسروں کو بھی ریاکاری جیسے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔